یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ کریم نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم، تحقیق ہم نے نازل کیا ہے تم پر، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، تحقیق ہم نے تم پر نازل کیا ہے لباسا، لباس پہننے کی چیزیں۔ لباس کہتے ہیں اوڑھنے والی چیز کو، ملبوس کرنے والی چیز کو، ساتھ ملانے والی چیز کو، کچھ چھپا لینے والی شے کو۔ تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، یواری سوآتکم، ایک وہ لباس ہے جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، جن چیزوں کو تم دکھلاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو اور جن چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تم جھجکتے ہو، یہ لباس ان چیزوں کو چھپائے گا۔ پھر فرمایا وریشا، اور یہ لباس ایک چھپانے کا لباس ہے اور ایک تمہاری زیب و زینت کے لیے لباس ہے۔ دو لباس، پہلا لباس کون سا ہے؟ جو تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، اور دوسرا وہ لباس جو تمہاری زینت کا باعث بنے۔ اتارا کس نے ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اتارا ہوا ہے، تمہاری زیب و زینت کا لباس بھی اتارا ہے۔ ایک تیسرے لباس کی بات کی، فرمایا واللباس التقویٰ، اور ایک پرہیزگاری کا لباس ہے۔ ایک لباس پرہیزگاری کا ہے، ذالک خیر، اور یہ بڑا ہی اچھا لباس ہے۔ پہلے بھی دو خیر والے ہیں، شر والے نہیں، لیکن اس کو بالخصوص کہا واللباس التقویٰ ذالک خیر، یہ جو پرہیزگاری کا لباس ہے یہ تو بڑا ہی بہتر لباس ہے۔ ذالک اسم اشارہ ہے، یعنی بڑا ہی، یہ لباس جو پچھلے لباس کی طرف اشارہ کرتا ہے، تقوی والے لباس کی طرف، یہ بڑا بہترین لباس ہے تمہارے لیے، بڑا اچھا لباس۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، شاید تم نصیحت پکڑ جاؤ۔ تم ستر والا لباس بھی پہنتے ہو، زیب و زینت والا بھی پہنتے ہو، شاید تم تقوی والا لباس بھی پہننا شروع کر ہی دو، شاید لعلہم یذکرون، شاید کہ تمہیں نصیحت ہو، شاید تم خیال کرو۔ لباس انسان کی ضرورت ہے، اور لباس حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں ہی عطا فرما دیا تھا۔ لباس کہتے ہیں لپیٹنے والی چیز کو، لباس کہتے ہیں پہننے والی چیز کو۔ لباس کی 5 قسمیں شریعت نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ ہماری ضرورت کے مسائل ہیں نا، ہم نے سیکھنے چاہیے جی۔ کتنی قسمیں ہیں لباس کی جی؟ اصل میں جو مسئلے والے مضمون ہوتے ہیں نا، جو سیکھنے والے مضمون ہوتے ہیں، ان میں ذرا سستی آتی ہے۔ سیکھنے والی بات ہے، اس کو آپ نے سیکھنا ہے۔ لباس کی کتنی اقسام میں نے عرض کی؟ ایک لباس ہے جو واجب ہے، ایک لباس ہے جو ضرورت ہے، ایک لباس ہے جو زینت ہے، ایک لباس ہے جو مکروہ ہے، ایک لباس ہے جو حرام ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ یہ آپ کے ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ ایک لباس واجب، ایک ضرورت، تیسرا زینت، چوتھا مکروہ، پانچواں حرام۔ ایک ضرورت کا لباس ہے، وہ لباس ایک واجب لباس ہے جو پہننا ضروری ہے، فرض ہے، جو نہیں پہنے گا وہ گناہگار ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے سزا دے گا۔ وہ کون سا لباس ہے؟ وہ ہے ستر ڈھانپنے والا، مرد کی ناف کے اوپر سے لے کر، یہ ناف جو ہوتی ہے، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہ مرد کو دکھانا بھی حرام ہے، اتنا وجود چھپانا فرض ہے۔ جو یہ والا لباس نہیں پہنے گا اسے سزا ملے گی صبح قیامت۔ یہ وہ لباس ہے جس کو قرآن نے کہا کہ یواری سوآتکم، یہ فرض لباس، اس کو لازمی پہنا جائے گا۔
नाफ के ऊपर से लेकर घुटनों के ये किसी को इजाजत नहीं। कोई दरवेश हो, कोई सूफी हो, कोई मलंग हो, कोई तलंग हो, किसी को भी ये दिखाने की इजाजत है। आप नाराज हो जाएंगे शायद मेरी बात से। देखें, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर एक बाबा मजजूब है, कपड़े नहीं पहनता। आप फरमाने लगे वो तो मजजूब है, तुम तो मजजूब नहीं ना, तुम्हें उसे देखना नहीं चाहिए, तुम्हें उसे देखना नहीं चाहिए, तुम्हें उसको कपड़े पहनाने की कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें उसे हटना चाहिए। वो तो मजजूब है, वो तो आलम जज़ब में है, उसकी तो गलती नहीं। अब गलती किसकी है जी? अब हम अजीब हमने तमाशा बनाया हुआ है ना कि हम ये समझते नहीं कि आलम जज़ब में जो शख्स है वो तो होश खो बैठा है। या तो तू भी होश खो बैठना, तू भी देख, तुझे भी इजाजत हो गई। लेकिन तू बाहोश हो के मदहोश हो जैसा काम क्यों करता है? तुझे ये काम करने की इजाजत है। और आला हज़रत फरमाते हैं जो सच्चा मजजूब होता है वो तो शरीयत की मुखालफत करता ही नहीं, वो तो छुप जाता है, वो तो लोगों से जान छुड़ाता है। और जितने भी मजजूबों के बारे में मैंने सुना है वो जान ही छुड़ाया करते थे मजजूब लोगों से। भाई हम जब दुनियादारी वाले रहे नहीं तो तुम हम क्यों हमें इस काम में मुलव्वस करते हो? एक बात। और दूसरी बात जो बड़ी कीमती और काबिल तवज्जो और काबिल गौर है, मजजूब अपनी जगह मस्त है, अगर उसे कोई जज़ा सजा मिलती है तो वो तो मस्त है। लेकिन आम आदमी को उसके उस फेल की पैरवी करने की भी इजाजत नहीं। याद रखें, मजजूब फकर का बहुत बड़ा दर्जा नहीं, बल्कि हज़रत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं ये छोटा दर्जा है मजजूब होना। फकर का सबसे बड़ा दर्जा वो है जो मेरे रसूल करीम ने इख्तियार फरमाया है, वो है दीन की तबलीग करना। फकर का सबसे बड़ा दर्जा दीन फैलाना है, और सबसे बड़ा फकीर और दरवेश वो है जो नबी पाक के दीन की तबलीग करता है, वो सबसे बड़ा दरवेश है। बाकी उसके बाद दर्जे हैं, उसके बाद है जितने दर्जे हैं, क्योंकि जो काम हुजूर ने किया वो वाली फकीरी सबसे ज्यादा अच्छी और बेहतर है। औरंगजेब आलमगीर खुद बहुत बड़े वली अल्लाह थे और बादशाह वक्त भी थे। मौलाना जीवन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे, खलीफा भी थे। तो एक बुजुर्ग होते थे सरमद शहीद, वो कभी कभी उनमें जज़ब तारी होता तो उनके कुछ कपड़े हट जाते, नंगे हो जाते, तो फिर उन्हें होश भी आ जाता। एक दिन औरंगजेब आलमगीर कहने लगे तू करता है गलियों में शरीयत की मुखालफत तो मैं तुझे सजा दूंगा, फिर ना कहना कि बादशाह ने मुझे सजा दी है। उसने कहा ऐसे ही आप सजा देंगे? कहा मैं दूंगा। फिर एक दफा उन्होंने ऐसे किया तो बादशाह कहने लगा तूने दोबारा ऐसा किया है, जज़ब तेरे पास अगर होता है ना तो उस वक्त कमरे में घुस जाया कर, शरीयत की मुखालफत मैं नहीं करने देता। तू क्या करेगा? तो बादशाह कहने लगा मैं तेरी गर्दन भी उड़ा दूंगा। अब वो भी वली, वो भी वली। एक दिन इसी तरह हजरत सरमद शहीद के कपड़े हटे हुए थे और वो गली में भाग रहे थे। बादशाह आगे से आगे, हाथ में तलवार थी, मारी, गर्दन उड़ा दी। अब वो तो जज़ब में थे ना, जब आदमी जज़ब में जुनून में होता है तो उसे आप सुई भी चुभोएं तो उसे पता नहीं चलता, उसे तकलीफ ही नहीं होती। वो जज़ब में थे, गर्दन गिर गई, लेकिन वजूद अभी उसी तरह तरोताज़ा है और जिंदा है। अपनी गर्दन हाथ पे रखी, दौड़ लगा दी। रास्ते में उनके शेख मिल गए, पीर मिल गए, कहने लगे सरमद किधर जा रहा है? कहने लगा मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत करने जा रहा हूँ कि बादशाह ने मेरी गर्दन उड़ा दी है। तो फरमाने लगे मजजूबों की रसाई बाद में होती है, सुन्नत वालों की पहले होती है। बादशाह पहले ही दरे रसूल पे पहुंच गया है और उसने जाके कह दिया कि हुजूर आपकी शरीयत की मुखालफत करता है तो मैं क्या करूं, आपका कानून सामने है, मैं इसे कोई शरीयत की मुखालफत करने की इजाजत नहीं दूंगा। पर मैं लिहाजा तो अब वहां तुझे जाने का फायदा कोई नहीं, वो पहुंच गया पहले, वो पहले पहुंच गया, वो फकीरी के आला दर्जे पे फायज था तो वो पहुंच चुका है। वहीं गिरे हजरत सरमद शहीद और उनकी रूह परवाज कर गई। याद रखें, लिबास शरीयत ने हुक्म दिया है, किसी को इजाजत नहीं। औरत को सिवाय पैरों के, हाथों के और चेहरे के, वो अपने वजूद का बाकी हिस्सा औरत को भी नहीं दिखा सकती। औरत को भी बड़े अल्लाह खैर फरमाए, मैं देखता हूं रिवाज हो गए हैं, अपनी मर्जी के गले, अपनी मर्जी के सारे मामलात, घर के अंदर दूसरी औरतों को भी दिखाना जायज नहीं। और फिर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने तो लिखा है कि बीबी घर के अंदर रहे तो मेकअप करे,
خوبصورت کپڑے پہنے، اپنے بستر پہ پھول بچھائے، اور جب باہر جانا ہو تو پھر میلے کچیلے کپڑے پہنے، پھر میک اپ نہیں کرے، گھر کے اندر کرے تاکہ اس کے شوہر کی توجہ کسی اور عورت کی جانب نہ جائے۔ اب تو سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا ہے، اب سارا مسئلہ ہی، غلط کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب اللہ خیر فرمائے، گھر میں رہنا ہے تو میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ۔ بلکہ میں ایک دکان پہ تھا، ہمارے ایک بچے کی دکان ہے، تو میں وہاں کپڑے خریدنے گیا تو وہ ایک بی بی کپڑے خرید رہی ہے، تو کہتی ہے اے تے ہو گئے نا گھر پان والے، انہاں آن جان والے بھی بکھاؤ۔ تو میں وہ کپڑے لے کے ٹور گئی، میں کہا پتر یہ آن جان والے کیڑے ہوندے نے؟ انہیں کہ گھر والا سوٹ ہے 400 والا تے آن جان والا 4000 والا، تو کیسا عجیب فرق ہے۔ ویسے ہے یہ بات کہ نہیں؟ مجھے تو تجربہ نہیں ہوتا بازاروں میں جانے کا، لیکن عجیب معاملہ ہے نا جی۔ گھر میں جو کپڑے پہننے ہیں خاوند کے لیے، جو اچھے پہننے کا حکم ہے، وہ والے پہننے ہیں جو 400 کا ہے، اور جو آنے جانے کا ہے جی، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ اور اس ظلم میں ان کا شراکت دار کون ہے جی؟ جنہیں گڈی دی فرنٹ سیٹ تے بایا ہے نال تیار کرا کے، جنہیں موٹر سائیکل دے پیچھے بایا، وہ مجرم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کیا ہے سارا کچھ۔ تو یاد رکھیے گا، لباس کی شریعت نے یہ حد مقرر فرمائی، یہ شریعت نے عنوان دیا لباس کے حوالے سے کہ ہم یہ فرض لباس ہے۔ عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ دوسری عورت کو اپنا وجود دکھائے، اور مرد کو اجازت نہیں کہ مرد کو بھی دکھا سکے۔ ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ چھپانا فرض ہے۔ یہ کون سا لباس ہو گیا جی؟ دوسرا کون سا بتایا تھا جی؟ ضرورت۔ دوسرا لباس کون سا ہے؟ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ گرمیوں والے موسم میں باریک کپڑے پہنے، اتنے باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے، لیکن گرمیوں میں گرمیوں والا لباس پہنے، اور سردیوں میں کوئی درویشی نہیں کہ بندہ باریک کپڑے پہن کے پھرتا ہے، گرمیوں میں تو کہتا ہے میں درویش ہوں۔ شریعت کہتی ہے یہ ضرورت کا لباس ہے، اسے پہن۔ سردی کا موسم آئے تو موٹے کپڑے پہن۔ یہ کون سا لباس ہے جی؟ یہ ضرورت کا لباس ہے، اس کو پہننے کا بھی شریعت حکم دیتی ہے۔ موٹے کپڑے پہن لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تنبیہ فرماتے تھے تو موٹا لباس پہن بھائی، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ضرورت کے مطابق کپڑے پہننا یہ دوسری قسم ہے۔ ایک تیسری قسم عرض کی تھی، وہ کون سی ہے؟ وہ زینت۔ اس کو قرآن نے بیان فرمایا، یا بنی آدمہ، فرمایا اے آدم کے بیٹے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ دوسرا لباس زینت کا لباس، اچھے لگنے والا لباس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، اور کبھی کبھی حضور کرتے کے اوپر خوبصورت سا جبہ بھی پہنتے تھے، خوبصورت سا جبہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی حضور کا دل کرتا تو نبی پاک عید کا دن ہوتا، خوشی کا موقع ہوتا، تو فرماتے آج میرے لیے کالے رنگ کا امامہ لاؤ۔ اور ایک عورت کہتی ہے میں نے نقش و نگار بنا کے حضور کو کرتا بنا کے دیا، کہ اسی یعنی کڑھائی والا سوٹ جی، اور نقش و نگار والا میں نے بنا کے دیا۔ فرماتی ہے میرے نبی نے اس کو بھی پہنا ہے۔ یہ کون سا لباس ہے جی؟ جی بینک پہ 8 لاکھ روپیہ تک کپڑے مہنگے نہیں پانے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ بالکل پیسے نے۔ یہ شریعت اس کی حمایت ہے۔ اچھا لباس پہنے، زینت، خوبصورت لباس پہنے، پیارا لباس پہنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا ہے، یہ بخاری مسلم نسائی میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہے، اور اس نے آ کر کے جب حضور کی خدمت میں حاضری دی تو اس کے کپڑے پھٹے پرانے۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس تو پیسے نہیں؟ اس نے کہا حضور بکریاں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، گائیں اتنی ہیں کہ سنبھالی نہیں جاتی، اونٹ اتنے ہیں کہ 10 آدمی مل کے چارہ نہیں ڈال سکتے۔ تو حضور نے فرمایا پھر اچھے کپڑے پہن۔ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر دیکھنا رب پسند فرماتا ہے، اللہ اس کا اثر دیکھنا بندے پر پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے پہن۔ ایک شخص کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں تھے، حضور ناراض ہوئے، فرمایا خیر صلی اللہ ہے تجھے، اللہ نے نوازا، صاف ستھرے کپڑے پہنا کر۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے کپڑوں پر پیوند ہوتے تھے، دھبے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کے کپڑے سادے ہوتے تھے، میلے نہیں ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام صاف ستھرا اجلا لباس۔ اور پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور کیسے خوبصورت لفظوں سے حضور نے فرمایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم سفید لباس پہنا کرو، یہ زیادہ صاف ہوتا ہے۔ اور فرمایا اپنے مردوں نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
الذین ینفقون اموالہم، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرم و علانیہ، اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی ہے۔ بندہ کوئی نہیں جان سکتا کہ انہیں کیا ملے گا، ان کا اجر ان کے بات ختم کر دی۔ کئی جگہوں پر فرمایا کہ 1 کے بدلے 7 اور 7 کے بدلے 700، لیکن جہاں فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہی ہے، وہ اسی وقت پتہ چلے گا جب رب انہیں عطا فرمائے گا۔ ولا خوف علیہم، فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار۔ اچھا، ایک لفظ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال ان کا، پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں، چیک بک ان کے نام کی ہے، تجوری کی چابی ان کے پاس ہے، اموالہم، ان کے اپنے پیسے ہیں۔ اگر بڑے بھائی کے ہیں تو چھوٹا مطالبہ نہیں کر سکتا، بالکل ساتھ اور سیدھی جس کی دیوار ہے پڑوسی کی، وہ بھی اس میں سے حصہ مانگ سکتا۔ اموالہم، پیسے ان کے اپنے ہیں، دیے کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو مالک بنایا تھا، پیسے اللہ نے دیے تھے، پر اللہ نے پیسوں کی چابی ان کو دے دی کہ تمہاری مرضی ہے، موج ہے، جہاں چاہو خرچ کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا، رات میں بھی دن میں بھی، اعلانیہ بھی چھپا کر بھی، انہوں نے خرچ کیا پیسوں، دن رات دن رات۔ اور بخاری شریف میں لفظ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں پر فخر کیا کرو، 2 آدمیوں کو دیکھ کر واہ واہ کیا کرو، کیا بات ہے ان کی، 2 آدمی بس، تیسرا نہیں بیان فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا؟ فرمایا ایک وہ مالدار جسے اللہ رزق حلال دے، وہ صبح بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، شام بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، وہ فخر کے قابل ہے، اس پر فخر کرو، ناز کرو کہ کیا بات ہے اس شخص، وہ ناز کے قابل ہے۔ اور دوسرا فرمایا وہ عالم دین جسے اللہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، وہ سویرے بھی قرآن و سنت کی باتیں کرے، شام ڈھلنے پر بھی اللہ رسول کی بات چھیڑ دے۔ فرمایا وہ فخر کے قابل ہے، جہاں بھی بیٹھو اس کا تذکرہ کیا کرو، اس پر فخر کیا کرو، ناز کے ساتھ اس کی بات کرو کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، صبح و شام قرآن و سنت کے درس دے رہا۔ فخر کی بات ارشاد فرمائی اس سخی کے لیے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت میں 2 لوگ مراد ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان لوگوں نے رات بھی خرچ کیا اور دن بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 18 ذی الحج کو وصال ہوا۔ آج انشاءاللہ حضرت عثمان غنی کی بات کریں گے۔ 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت فاروق اعظم کی بات کریں گے، اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے تک امام حسین کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے 10 پروگرام رکھے ہیں اس دفعہ، 10 پروگرام۔ امام علی مقام رضی اللہ، تشریف لائیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو اکیلے اکیلے آئیں گے میرا خیال ہے آپ آنے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا سوچ کے ہیں جی، اکیلے اکیلے آنا ہے نا جی آپ، اللہ خیر فرمائے، دوستوں کو ساتھ لے کے آئیں۔ عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی، اور سب سے مظلوم صحابی حضرت عثمان غنی ہے، مظلوم ترین۔ امام حسین پہ 3 دن پانی بند رہا، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن کھانا اور پانی بند رہا۔ اور لوگ حیران ہوں گے کہ حضرت امام حسین کے لیے حضرت عباس پانی لے کے آئے تھے، اور
منافقین نے پہنچنے نہیں دیا تھا، حضرت عثمان غنی کے لیے خود مولا علی پانی لے کے آئے، مشکیزہ پانی کا بھر کے کندھے پہ ڈال کے، اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، کندھے پہ مشکیزہ ڈال کے حضرت علی پانی لے کے آئے۔ جب آپ کے دروازے تک پہنچنے نہ دیا، انہوں نے تلوار ماری، مشکیزہ پھٹ گیا، تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے تم 1,000 لوگ ہو، ایک نعرہ لگتا ہے علی کا اور تم سب کی گردنیں زمین پہ ہوں گی، لیکن مجھے عثمان نے منع کیا ہے تلوار چلانے سے، وہ میرا امیر ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ علی کے مشکیزے سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، میں تمہیں بتلاتا کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین کے دروازے پر پہرا دیا کرتے تھے حضرت علی اصغر اور جناب قاسم، اور جب حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے اندر قید تھے تو پہرا دیتے تھے امام حسن اور امام حسین، دروازے پہ پہرے دار بٹھائے تھے حضرت شیر خدا نے۔ اتنا بڑا شخص حضرت عثمان غنی رات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پیسے ان کے اپنے ہیں، مال ان کا۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت بڑے دولت مند تھے، پیسہ محنت سے کمایا تھا، کوشش سے کمایا تھا۔ آپ کے علاج میں لکھا ہے کہ 22 گھنٹے تجارت کرتے تھے، 22 گھنٹے تجارت کرتے تھے، اور جن دنوں پیسہ خرچ کیا حضرت عثمان غنی نے، ان دنوں شاید کسی کو خواب بھی نہ آیا ہو کہ حضرت عثمان غنی امیر بنیں گے۔ ایک ہوتا ہے نا لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں سیاست پہ، کل کو میں آ جاؤں گا، اس وقت تو ابھی مدینے میں بھی اسلام اس طرح نہیں پھیلا۔ ان ایام میں حضرت عثمان غنی نے پیسہ لوٹانا شروع کیا ہے، اور سارے لوگ کہتے تھے کہ عثمان اور ابو بکر تو معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہ مکی دور کی آیت ہے کہ منافقوں سے کہا گیا کہ تم آؤ کلمہ پڑھو، مدینہ منورہ کی بات ہے، سورہ بقرہ کے اندر کہا گیا کہ آؤ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صدیق و عمر عثمان و علی لائے ہیں، تو وہ کہنے لگے یہ تو بیوقوف ہے، کلمہ رستے کا پڑھنا چاہیے کہ سارا کچھ ہی بندہ لٹا دے۔ ٹھیک ہے بندہ جاتا ہے کبھی 2-4 ہزار نذرانہ دے آتا ہے، یہ تو بیوقوف ہے۔ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، قرآن کہتا ہے کہ ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہتے تھے پاگل ہو گئے ہیں، سارا کچھ ہی نبی پہ قربان کر رہے ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء، پاگل تو تم ہو جو میرے محبوب کے صحابہ کو پاگل اور بیوقوف معاذ اللہ کہتے ہو۔ سامنے دریا چل رہا ہے رحمت للعالمین کا، اور تم خشک پھر رہے ہو، تم سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا؟ تم بیوقوف ہو۔ آج صدیق اکبر عثمان غنی جو میرے مصطفیٰ پہ لوٹاتے ہیں اور تم انہیں بیوقوف کہتے ہو، یہ تو دنیا دیکھے گی کہ لوگوں کے نام چھپ جائیں گے، لیکن عثمان و علی، طلحہ اور زبیر کے نام قیامت کے بعد بھی چمکتے رہیں گے۔ بیوقوف۔ اور پھر سیرت ابن شام اٹھائیے، سیرت ابن شام، منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بندے دیکھ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ تانا ملتا تھا کہ یہ عمراء ہے نا، اس لیے حضور نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو نبی پاک نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا، پہلی بیٹی کا نکاح فرمایا، وہ وصال کر گئیں، تو حضور نے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور لوگ پوچھتے ہیں مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی عثمان کو دے دی؟ فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک کے بعد وصال کرتی رہتی تو میں ساری کی ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتی۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ۔ حضور فرمانے لگے مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عثمان امیر ہے، تو مصطفیٰ نے دوسری بیٹی بھی دے دی۔ فرمایا امارت تو نظر آتی ہے، لیکن وہ جو عشاء کے وقت مصلی پہ بیٹھتا ہے اور فجر تک قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے، اور امیر ہونے کے باوجود جس کی نظر ہر وقت شرم سے جھکی رہتی ہے۔ اور فرمایا فرشتے بھی میرے عثمان کے قریب سے گزرے تو وہ حیا سے نظر جھکا کے گزرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ یہ ایک ماحول ہے معاشرے کا کہ بڑی جلدی لوگ
کہنا شروع کر دیتے ہیں فلانا آدمی امیر ہے نا اس لیے یارانہ زیادہ ہے. خدا کے بندے خالی امارت کا معاملہ نہیں ہوتا, تابع داری میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں, عبادت ریاضت اور بات ماننے کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. خیر حضرت عثمان غنی 3 چیزیں بڑی واضح ہیں, ان کی شہادت میں بیان کر چکا, وہ ریکارڈنگ موجود ہے. شہادت کیوں ہوئی, پس منظر کیا تھا, وہ میں تفصیل سے بات کر چکا. ایک بات صرف ذہن میں رکھیں, پراپوگنڈا جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتا ہے. کون سا, کیا لفظ میں نے ادا کیا ہے جی؟ پراپوگنڈے کی ہر دور میں ضرورت رہی ہے, اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں اچھائی کا پراپوگنڈا اتنا نہیں ہوتا جی. کوئی ایک آدمی 60 سال زندگی گزارتا ہے تو ایک گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے. ایک گناہ ایک دور کے 1 گھنٹے میں ہوتا ہے, یا پورے دن میں ایک غلطی اس سے ہو گئی. اب لوگ اس کی 60 سال کی باقی نیکیوں کا پراپوگنڈا نہیں کریں گے. وہ جو ایک دن میں 60 سالہ زندگی میں ایک دن گناہ ہوا ہے اس کا لوگ, بات ٹھیک کر رہا ہوں, یہ مزاج ہے, طبیعت ہے انسانوں کی. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے پیچھے بھی پراپوگنڈا تھا. آپ کی طبیعت میں نرمی تھی, نرمی تھی, آپ ہر ایک کی بات سن لیتے تھے. بندہ نرم ہوتا ہے, سب کی بات سن لیتا ہے تو سامنے والے سمجھتے ہیں شاید پاگل ہے, اسے پتہ ہی نہیں. آپ نے نا ایک صوبے کا گورنر بنایا, توجہ ہے آپ کی, ایک صوبے کا گورنر تبدیل کیا, نیا گورنر لگایا, تو ایک آدمی آ کے کہنے لگا حضرت عمر فاروق سے, وہ نوجوان سا تھا 20-22 سال کا, کہنے لگا آپ نے فلاں صوبے کا گورنر کیوں بدلا ہے؟ اب فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی گورنر نہیں بدلا تھا. کہنے لگے جی بڑے بدلے تھے. فرمانے لگے حضرت عمر نے کوئی گورنر نہیں بدلا تھا. کہنے لگے بڑے بدلے تھے. فرمایا نبی پاک نے جس کو گورنر بنایا بدلا نہیں. کہا نبی پاک نے بھی بڑے بدلے. تو فرمانے لگے میں امیر وقت نہیں, یہ آپ ہیں. فرمایا مجھے حق ہے گورنر بدلنے کا کہ نہیں؟ کہنے لگا جی پر آپ نے. آپ فرمانے لگے تیرے جیسے چھوکرے مجھے آ کے بتائیں گے میں نے کیا کرنا ہے. اگر میں کسی کی بات سن لیتا ہوں اپنی طبی نفاست کی وجہ سے, نرمی کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے جس کا جو جی چاہے مجھے آ کے کہے گا. میں میری آنکھوں سے دور ہو جا, تو مجھے باتیں بتائے گا, بتا تو نے عمر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں. عثمان کو دیکھا ہے؟ ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. آپ فرمانے لگے نہ تو عمر کے ساتھ رہا ہے میں رہا ہوں, نہ تو ابو بکر کے ساتھ رہا ہے میں رہا ہوں, اور فرمایا تو کل کا چھوکرا ہے, اور میں مکے کی گلی سے لے کر مصطفیٰ کو گنبد خضرا میں دفن کرنے تک محمد کے قدموں میں رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو مجھے آ کے تلقین کرے گا جس نے ساری زندگی نبی پاک کے قدموں میں گزار. پراپوگنڈا ہوا. حضرت عثمان غنی کے پاس ذاتی پیسے تھے, وہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے جو عثمان اقربا پروری کرتے. حضرت عثمان غنی کو کچھ شکایت آتی تو آپ گورنر بدل دیتے, جی عثمان ایسا. پراپوگنڈے کا زور ہوتا ہے ہر دور میں, وہ بھی زور ہوا. حضرت عثمان غنی اس زور کی زد میں آ گئے, اور بہت سارے لوگوں کو بعد میں ہوش آیا کہ یہ تو پراپوگنڈا تھا. بہت سارے لوگوں کو ہاں پراپوگنڈے کا شکار ہو گئے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے ہیں اہل سنت کے کسی جاہل مولوی نے بھی نہیں لکھا کہ قبر کو سجدہ جائز ہے. توجہ ہے آپ کی جی؟ جاہل ہوتا ہے نا جو میرے جیسا, بالکل الف با نہیں آتی, وہ بھی کوئی کتاب لکھے تو کسی اس مولوی نے بھی نہیں لکھا کہ قبر کو سجدہ, لیکن ساری دنیا کہتی بریلوی قبروں کو سجدے کر دیں. پراپوگنڈا ہے نا جی؟ غلط بات کر رہا ہوں کہ صحیح؟ بول چھوڑو تہاڈی مہربانی. تسی نہیں نا پراپوگنڈا کرنا تاں دے کوندے نہیں. تسی آکھنا ہو جی غلطیاں تے ساڈے چ بھی ہیں. کدوں ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جاہل آدمی کو غلط حرکت کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے. ہمارے اندر غلطی کہاں سے آ گئی؟ میں نے الحمدللہ کبھی کسی قبر کا بوسہ بھی نہیں لیا. میں کیسے مان لوں کہ میرے اندر یہ والی غلطی ہے ہی نہیں. تو میرے ساتھ میرے عزیز پیر بھائی شاگرد مزارات پہ جاتے ہیں, میں نے نہیں کبھی کسی کو کہا کہ آگے ہو کے جھک کے سلامی دو. نہیں ہے تو کیسے مان جائیں؟ ہم پراپوگنڈا کرتے بولتے ہی نہیں. اللہ خیر کرے, کھول کے بات کریں. ہم شرم کے ساتھ بات کیوں کریں؟ الحمدللہ فالحمدللہ توحید کی بات سب سے زیادہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمائی ہے, سب سے زیادہ. اور میں دکھاؤں گا آپ کو انوار البشارہ فی مسائل حج و زیارہ. حضرت
आला हजरत फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा, हजरत जी कब्र के सामने झुकना जायज है? आप फरमान लगे, तू आम कब्र की बात करता है, मैं तो मुस्तफ़ा के गुंबद के आगे झुकने से भी मना करता हूँ। फरमाने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हुजूर के पैगाम के अंदर है, शरीयत के अंदर है। 4 हाथ दूर खड़े होके मेरे मुस्तफ़ा को सलाम करो, यही अदब का तकाजा है, यही हम जाहिलों के जिम्मेदार हैं। वो उनका अपना फेल है, उनसे पूछा जाएगा। प्रोपेगेंडा होता है, हम लोग शिकार हो जाते हैं, उस प्रोपेगेंडे के शिकार हो जाते हैं। और फलाने मौलवी साहब जी बड़े सूफी साफी हैं जी, वो सिर्फ अल्लाह रसूल की बात करते हैं जी, किसी और मैं दिखाता हूँ सैकड़ों जगह वो अपने मसलक की बात करते हैं। किसने कहा है आपसे? एक प्रोपेगेंडा है, आप उसका शिकार हो गए। हजरत उस्मान गनी भी शिकार हुए। 3 चीज़ों का गलबा था, जाग रहे हैं आप लोग? एक सखावत बड़ी थी हजरत उस्मान की तबीयत में, और दूसरी नरमी बड़ी थी, तीसरी हया बड़ी थी। गलबा रहा, गलबा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना था, तो एक शख्स मुल्क शाम का रहने वाला, बड़ा कर्जा चढ़ गया उस पर, तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहने लगा आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं, दोनों बातें हैं। एक अमीर ये है कि मुसलमानों के सरबराह हैं, और दूसरा अल्लाह ने आपको माल दौलत भी अता फरमाया है, तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, तो मेहरबानी फरमाए। वो कहता है हज़रत सिद्दीक अकबर ने मेरा हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गए। बाहर से दरवाज़ा बड़ा आला था, लेकिन घर के अंदर गया तो चारपाई भी कोई नहीं थी, खजूर की चटाइयाँ बिछी हुई थी, खजूर की छाल की, और वो भी फटी हुई। फरमाते सैयदना सिद्दीक अकबर ने बिठा लिया मुझे, और मुझे कहने लगे यार तुझे एक अजीब बात ना बताऊँ? कब बताइए? फरमाने लगे 3 दिन हो गए मैंने अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर के ऊपर गुजारा कर लेता हूँ मैं, आजकल हालात मेरे ठीक नहीं है। लगा जी फिर मैं क्या करूँ? तो आप फरमाने लगे तो उस्मान गनी के पास जा। किसके पास? शख्स कहने लगा जी मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तेरी सोच वहाँ तू जो सोचता है ना इतने मिलेंगे, तेरी ख़त्म होती है सोच जहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जा। कहने लगा जी आपका नाम लूँ? फरमाया ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा जी मैं जिक्र करूँगा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है। फरमाया ज़रूरत है, सिर्फ इतना तू जाके बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूलुल्लाह का नौकर हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, इतना बताना कि मुसलमान हूँ, मुस्तफ़ा का ग़ुलाम, बस, और किसी इजाफे की ज़रूरत। कहा जी वो दलील मांगेंगे। फरमाया उस्मान खैरात करते तफ्तीशें नहीं करता, उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें 10 रुपये देना और एक 100 बात सुनाना फ़कीर को, तुक तो नहीं ना, 10 रुपये और 100 किस्म के ताने ना दे तू मियाँ, चशम पोशी कर जा। तुझे किसने इजाज़त दी है टटोलने की, फोलने की और क्रोधने की? ये हाल अगर तेरे साथ किया जाए, रब अगर तुझे टटोल के दे तो तेरा क्या बने? रब करीम अगर तुझे टटोल के दे के पहले बता नमाजें कितनी पढ़ी हैं, सवेरे उठता है कि नहीं, तो तेरा क्या हाल होगा? तू टटोलता फिरता है 10 रुपए देने के लिए। हजरत उस्मान गनी की आदत नहीं। वो शख्स कहता है मैं चला गया, पूछता पुछाता दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो हजरत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ है, अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कहते हैं ओ यार तुम लोग शहद के अंदर, दूध के अंदर शहद मिला के पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा तुमने बढ़ा दिया है। तुम दूध के अंदर दूध भी मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज खा लो को बीमार हो, 2-2 चीजें इस्तेमाल करते हो। कहते हैं मैंने कहा अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, और इस किस्म के कई वाक़यात हज़रत उस्मान गनी के साथ हुए। वो तो बड़ी बातें बता रहे थे और ये आदमी दूध शहद से लड़ाई कर रहा है और मुझे कई हज़ार दिरहम चाहिए, दिनार चाहिए, मुझे दे देगा। फरमाते हैं अब वो डांट के बाहर आए, मैं दरवाजे पे था, आते ही कहने लगे मैं आया ना तो जब मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो वो समझ गए मैं मुसलमान हूँ। कहते हैं वालेकुम कहा तो पहला जुमला उन्होंने जो बोला वो उनके बड़ेपन का मुजाहरा था। कहने लगे बच्चों को एक बात समझानी थी, आने में मुझे 1.5-2 मिनट लग गए, तू दरवाजे पे खड़ा रहा, मुझे माफ़ कर देना। बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें, इतना बड़ा कद है उतना बड़ा इखलाक है। कहने लगे तुझे एक बात बच्चों से करने लग गया था, तुझे इंतज़ार करना पड़ा, ज़रा दरगुजर करना। कहते हैं फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला,
جو اس وقت ان کا ماحول تھا حویلی کا, ڈرائنگ روم کا, جو بھی, مجھے بٹھایا. کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے وہ لائے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے, مجھے پلایا. اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا. کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو, میرے لیے تین آ گئی ہیں, تین آ گئی. عجیب شخص ہے. کہتے ہیں میں, لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں. میں نے کہا اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر نے بتایا ہے. کہتے ہیں کھلا پلا کے نا پھر پوچھنے لگے کیسے آئے ہو, کیسے آئے ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ جناب میں مجبور ہوں. آج بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے پاس کسی کی بات سننے کا ٹائم ہی نہیں. کہتے ہیں موٹی موٹی بات کریں, آخری. حضرت عثمان غنی پوری کھلا پلا کے کہنے لگے کیسے آنا ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں, ملک کے شام کے مضافات کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو میں مقروض ہو گیا, میرے اوپر قرضہ ہے, مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے. فرمانے لگے میں نے کچھ پیسے کہا, انہوں نے ایک آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کے. کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر. کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی, میں نے بتایا نہیں 3000 چاہیے. اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے, تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے, کھانا بھی رکھوا دیا اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دیے. تو پیدل آیا ہے تو اب اونٹ لے کے جا. کہتے میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں تو تحفہ ہے, تو لے جا. کہتے ہیں میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا اور مدینے میں آیا, اور جب مدینے میں آیا تو پھر اللہ نے جھولی بھر کے عطا فرمایا. کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کے نواز دیا ہے, مجھے معاف کیجئے گا. میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. آپ فرمانے لگے رب نے جو مجھے پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھرے, میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں صلی اللہ علیہ. یہ سخاوت کا حال. فرماتے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے. فرماتے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ, جزاک اللہ, آپ کی مہربانی. تو مسکرا کے فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر, ابو بکر صدیق کا کر. میرا نہ شکریہ ادا کر, شکریہ ابو بکر صدیق کا جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے. فرماتے میں نے کہا حضور آپ فرمایا جاؤ 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 تمہارا کام ہو گیا نا, تفصیلات میں نہ جاؤ. یہ شان سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں بیان کر چکا چند جمعے پہلے ہی کہ مصطفیٰ کریم کے گھر کے اندر اگر کھانا نہیں نہ پکتا تو یہاں تو لوگوں کو نذرانہ دے کے بھیج دیتے ہیں, لیکن اگر پتہ چلے نا حضور کے گھر میں کھانا نہیں پکا تو وہ شخص جو اس زمانے کے اندر ارب خرب پتی ہے وہ راشن لے کے آتے ہیں اور نبی پاک کے گھر میں آ کے چولہے میں آگ بھی خود جلاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکاتے ہیں, اور غلاموں کی طرح, فقراء کی طرح, نوکروں کی طرح وہ دسترخوان بھی بچھاتے ہیں, اس کے اوپر کھانا بھی چنتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والوں کی نوکری بھی کرتے ہیں. یہ انداز ہے سیدنا عثمان غنی کا. اور نرمی کا یہ حال ہے, نرم دلی کا یہ حال ہے کہ ہر شخص کو اجازت ہے, ہر شخص کو, کہ حضرت عثمان مسجد کے حجرے میں سو رہے ہیں, ہر شخص کو اجازت ہے وہ آ کے ان کو جگا سکتا ہے. ہر شخص کو اجازت ہے وہ آئے آپ کو جگائے, جو اس کو کام ہے وہ کرائے. یہ طبیعت کی نرمی تھی, مزاج کے اندر یہ حسن تھا. آج ہر جگہ سختی کا ڈیرا ہے, طبیعتیں سخت ہیں, مزاج سخت ہیں, دل سخت ہیں. انسانوں کے بارے میں ڈاڈی طبیعت رکھنے لگے. ہمیں سختی ہونی چاہیے لیکن شریعت کے معاملات میں. جی تو یہ بتائیں بیوی کھانا نہ پکائے تو لڑنا چاہیے کہ پردہ نہ کرے تو لڑنا چاہیے؟ اس پہ کتنے لوگ لڑتے ہیں؟ کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں نہ پکنے پہ نہیں, دیر سے کیوں پکا ہے؟ نہ پکنے تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا. خالی کہ تم تیس نیس نہیں کر دینی ہر چیز, نکل جاؤ سارے. نہیں, نہ پکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کس چیز کا؟ دیر سے. اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو بھئی انہوں ڈکاں گے تاں جے آپ پڑھاں گے تے بھی خود نہیں پڑھنی تو یہ اس کو کیسے کہہ دیں کہ تو بھی پڑھ. تو
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی، ہمارے تاجدار گجرانوالا حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب وصال کر گئے، اور شہر کے اندر ایک بہت بڑی روشنی تھی، بہت بڑی روشنی، اور میرے جیسے لوگ جب کسی کو بطور دلیل کو شخص دکھانا چاہتے تھے تو حاجی صادق صاحب کی زیارت کرایا کرتے تھے۔ وہ ایک شخص جو شاداب بہاروں جیسا، لوگ کہتے تھے بڑا ڈاڈا ہے بھئی وہ شخص، بڑا ڈاڈا ہے، لیکن میرے جیسا غریب آدمی بھی جب جاتا تھا نا تو حاجی صاحب خود اپنے ہاتھوں سے روٹی لے کے آیا کرتے تھے۔ اور میں نے ان کے کل کے مجمع میں بھی کہا تھا، ہزاروں علماء کی موجودگی میں نے کہا یار تمہیں وہ سخت نظر آئے ہوں گے، مجھے تو صرف وہ شریعت میں سخت نظر آئے ہیں، ورنہ میں تو جب بھی ملا ہوں اس پھول سے مجھے خوشبو ہی نظر آئی ہے، خوشبو ہی نظر آئی ہے۔ اور میری شادی پہ آئے، میرا بیٹا پیدا ہوا تو آئے، میں بریلی شریف جانے لگا تو اتنا بڑا شخص میرے گھر تک چل کے آیا، اور میں عمرے پہ جانے لگا پہلی دفعہ تو میرے گھر تک چل کے آئے۔ ہر جگہ وہ شخص اتنا بڑا شخص ہے جس کے علماء، مفتیان اور بڑے بڑے لوگ مرید ہیں، وہ شخص خود چل کے کسی شخص کے گھر آئے اور کہے آپ عمرے پہ جا رہے تھے تو میں نے کہا زیارت کر لوں، عمرے پہ جا رہے تھے۔ اور وہاں نا وہ نہیں کسی کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کے کراچی کے ایک میمن صاحب مرید ہیں، عرب پتیاں، وہ ایک دن حاجی صاحب سے کہنے لگے کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ کہنے لگے میں نے تجھے کیا حکم بتانا ہے، تو نے کیسی بات کر دی ہے، کیا حکم ہوتا ہے؟ نہ میں نے دربار بنوانا ہے، نہ مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، حکم میں نے تجھے کیا کرنا ہے، داڑھی تو نے رکھی نہیں، حکم یہ والا مان جو ماننے والا ہے، تو کون سا حکم لینا۔ اور ڈی سی او گجرانوالا جو پہلے ہوتا تھا حافظ آباد تعینات ہے، وہ کہتا ہے زندگی میں ایسا تگڑا شخص نہیں دیکھا جس کے اوپر دہشت گردی کا مشرف مقدمہ کرے دہشت گردی کا۔ اس کی بیوی گئی نا تو اس نے جا کے امریکہ کے صدر سے ہاتھ ملایا تو حاجی صاحب نے لکھا کہ غیرت مند قوم کا حکمران کیا کرتا پھرتا ہے۔ رسالے میں وہ رسالہ ایک ماہنامہ نکالتے، دہشت گردی کا پرچہ کر دیا۔ کہتا ہے میرے سامنے کیس آیا، بڑے بڑے میں نے پیر اور مولوی اپنی زندگی میں دیکھے، میں بڑے ضلعوں کے اندر رہا، لیکن میں نے کاسا لیسی کرتے دیکھے حکمرانوں کی، اور وہ ہاتھ باندھے آتے دیکھے، صاحب جی کرتے۔ کہتے ہیں مجرم کی طرح جس شخص پہ مقدمہ ہو وہ ڈی سی او کے پاس آئے، اور ڈی سی او ہاتھ ملانے لگا تو حاجی صاحب نے ہاتھ پیچھے کر لیا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ کے اندر بڑا غرور ہے، آپ ہاتھ نہیں ملا رہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور میرے نبی نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا تھا جس نے سونا پہنا ہوا تھا۔ کہتا ہے قسم اللہ کی، وہ یہاں مسجد میں بیان کر رہا تھا، کہنے لگا مجھے بتا رہا تھا، ہم لوگ بیٹھ، کہنے لگا جناب قسم اللہ کی، وہاں کھڑے میں نے کہا مشرف تو پاگل ہے، یہ تو بندہ اللہ کا ولی، یہ تو ولی کامل ہے یار۔ دیکھے نا وہ شخص جس نے ساری زندگی شناختی کارڈ ہی نہیں بنوایا، ایک مرلہ زمین نہیں ہے حاجی صاحب کے نام، اور پورے گجرانوالا میں چاہے کوئی ناراض ہو جائے کوئی حرج نہیں، پورے گجرانوالا میں کوئی بھی جماعت ہو، آج تو جماعتوں کے لوگ بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، کسی کو پوچھتے ہی نہیں، اور بڑے مولوی اور پیر حضرات وہ کہتے ہیں سارا کچھ ہم ہی ہیں، میرے جیسے کوئی بھی ہو اس ڈویژن گجرانوالا میں، یا وہ حاجی صاحب کا شاگرد ہے یا شاگرد کا شاگرد ہے، ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، میرے جیسے کئی درویزہ گر ہیں، اور میں نے بڑے وہاں چوٹی کے سربراہان کو دیکھا ہے۔ اقبال گجر صاحب آئے ہوئے تھے، ایم پی اے صاحب، وہ کہہ رہے تھے میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن ایسا شخص نہیں دیکھا۔ کہتے ہم جس کو جا کے کہتے تھے کوئی حکم، وہ ہمیں اپنی مسجد اور مدرسہ دکھا دیتا تھا بننے والا ہے، چلو کوئی رانگی صحیح، 5 کمروں کا مدرسہ حاجی صاحب کا، اور وہاں پڑھنے والے لوگ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اس وقت جو دبئی کا ریسرچ اسکالر ہے شخص، دبئی کا ریسرچ اسکالر، متحدہ عرب امارات کے اندر شیخ زید مسجد کا سب سے بڑا مسجد کا خطیب مولانا مفتی محمد عباس رضوی، وہ وانڈو کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، اور وہ اس دن حاجی صاحب کا انتقال ہوا، میرے گلے لگے تو کھل کے رونے لگے، کہنے لگے دیکھو ایک پنڈ کا رہنے والا غریب باپ کا پٹھے ڈالنے والا بیٹا۔ یا شفیعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔